جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 صورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2 اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورۃ فلق پوری سورت اور ایک بار سورۃ الناس پوری سورت۔ ٹھیک ہے، پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیے۔ دم کرنے کا بعد پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا
ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ جن چیزوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ان پہ بندش لگوائیں، جنہوں نے آپ کو ویران کیا ہے، جنہوں نے آپ کو حیران کیا ہے، جنہوں نے آپ پہ بندش لگوائی ہے، جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، نافرمانی پر بندش لگوائیں، روزی کی تنگی پر بندش لگوائیں، جادو پر بندش لگوائیں، جنات پر بندش لگوائیں، آپس میں جھگڑوں پہ بندش لگوائیں، نافرمانی اور لڑائیوں پہ بندش لگوائیں، اور بیماریوں، دکھوں پہ، روگوں پہ، مشکلات پہ بندش لگوائیں، الجھنوں پہ بندش لگوائیں، مسائل پہ بندش لگوائیں، بندشوں پہ بندش لگوائیں۔ چاہتے ہیں آپ یہ چیز شاید کبھی نہ سنی ہو کہ بندش لگوانا بھی ایک عمل ہے۔ روحانی دنیا میں ایک عمل اس کو کہتے ہیں سلب، کسی چیز کو چھین لیں، بندش لگوانا۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بیٹھا تھا کسی جگہ، یہ کشمیری بازار ہے یہاں لاہور میں، تو ایک فقیر منگتا تھا، اس نے بہت سے کڑے چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس نا ایک چیز تھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دھواں ڈالتے ہیں، دکانوں پہ آ کے کرتے ہیں نا، دھواں ڈالتے ہیں، دھونی وغیرہ، ہرمل کی دھونی، لوبان کی دھونی، چیزوں کی دھونی ہوتی ہے، ڈالتے ہیں۔ حضرت بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا طارق اس کو بلا کے لا، اس فقیر کو بلا کے لا۔ تو میں نے کہا میرے حضرت بلا رہے ہیں، تو میں اس کو بلانے گیا، تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا، اب میرا ہاتھ چھڑوائے، میں نہیں جاتا، میں کہ نہیں میرے حضرت نے بلایا، میں زبردستی اس کو لے گیا۔ حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ پہ دیا، سے ہاتھ کے کرے جا، پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے۔ اب روئے، چیخے، میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کروں گا، نہ جا۔ حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا، کالے جادو کی، سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا۔ اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ میرے پاس کئی لوگ، بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، صبح آ کے سوتے تھے، بیٹھتے تھے، پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں، اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے۔ تو خیر، تو کسی کو نہ دیں، اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا۔ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 دفعہ۔ کسی کی ضرورت ہے جو بندش آپ پہ لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں۔ انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، اسی پہ بندش لگا دے۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ، اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنے۔ تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے، یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں، جیسے دروازہ بار بار کھلتا ہو، آخر آپ نے کنڈا لگا دیا، پھر آپ نے لگا دیا۔ انہوں نے کہا شکر ہے، جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، دروازہ ساتھ لگا دیں، ساتھ لگانے میں فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، اس سے فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس نے بندش تالا لگا دیا۔ آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا، دائیں ہاتھ سے اللہ سے منوائیں، بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ تو ایک تراویح کے دو رکعتوں کے درمیان استغفار، اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آپ جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں وہ پڑھیں گے،
اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا. آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے. ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا. بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا. اللہ کے نام کی برکت سے دعویٰ نہیں. کو ذرا سنبھال کے رکھیے. آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، احتیاط سے اور اس آنکھیں بند نقش ہیں، کو پر کرنا ہے. اللہ کی طرف نقش دھیان کو ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ ہوا اور سر جھکایا ہوا ہے، کا حوالہ، اس آنکھیں نقش بند کے ہیں، حوالہ جات کتاب اللہ کی طرف دھیان ہے. اور ہمارے پاس اپنے دائیں کوئی ہاتھ عمل سے ایسا آپ نے نہیں جس کے حوالے بائیں نہ ہو. ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں جس کا انگوٹھا ریفرنس پکڑ نہ کے ہو. آپ کوئی نے عمل صرف ایسا ایک نہیں بار جس کی آیت الکرسی سند نہ ہو. پڑھنی ہے. دل ہی دل میں پڑھیں. الحمدللہ مستند بسم اللہ حوالے الرحمن دیے الرحیم. ہوئے اللہ ہیں. لا الہ الا آئیں دوران عمل بس ہم بس مجرمانہ حاضری کا عمل کریں گے. وہ اپنے اول دائیں ہاتھ سے بائیں کندھے کو اب پکڑیں گے پڑھیں، اور بندشوں بائیں کا کندھے تصور سے کریں. اور میرے ساتھ العلی ایک لفظ العظیم پڑھیں گے. العلی العظیم لفظ کیا ہے؟ العلی. وہ لفظ ہے اللہم ساری آیت بسمک الکرسی کہف کتمیر. پڑھتے رہیں، میری بات کو سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں. ساری آیت الکرسی بندشوں کا کو پہلا کھا اللہ جاتا لا ہے. الہ اور نظر آخری بد کو کھا جاتا ہے. اللہ کے دو نام لا علاج بیماریوں کو کھا العلی جاتا ہے. العظیم. ناکامیوں کو کھا جاتا تصور ہے. کریں کہ آپ کی گلیاں بیماریوں پہ دروازے بندش لگ بند ہو گئی، اس کو کھا جاتا ہے. جادو پہ ہماری بندش، نادانی، ہماری مسائل پہ ناواقفیت بندش ہے. لگ گئی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں، العلی بعض العظیم اوقات ہم العلی کہتے ہیں العظیم انگریزوں کو جادو جنات نظر بد العلی نہیں ہوتا. العظیم. ابکری سائٹ آپ کے کی اوپر ناکامیوں پہ بندش سینکڑوں لگ گئی، کتابیں اور انگریزوں جن کی لوگوں نے جمع آپ کی پہ ہیں. بندش لگائی ہے، انگریزوں ظالم کی ہے، جادوئی دشمن ہے، لائبریری کے جادوگر نام ہے، پہ کہ ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ جادو گئی. جنات نظر بد نے کتنا العلی انہیں ستایا، العظیم. اور پھر انہوں نے اس آپ کے نے بارے سر میں جھکایا کیا ہوا ہے. کیا، یہ ان کی خود لکھی توجہ ہوئی اللہ کی کتابیں طرف پڑھی کی ہوئی ہیں. ہے. ہماری ناواقفیت ہے. دائیں ہم ہاتھ کہتے سے ہیں کہ بائیں جادو پاؤں کا جنات انگوٹھا انگریزوں پکڑا کو ہوا نہیں ہے، ہوتا، ہمیں ہوتا ہے. اور یہ عمل ہر حالت یہ میں کر ہماری سکتے ہیں. مجرمانہ حاضری ہے. آمین. ایسے کر کے دل کی گہرائیوں سے، ایک بات بتاؤں، درد سے آپ نے پتہ کیا سر کیا؟ جھکا کے اور یہ اللہ میرے مجرم بس میں بن نہیں کے، ہے، مجرم بن میں کے، کیا کروں، میں پریشان ہوں. میں تیرے ہماری دو ناموں کی شکل بھی طاقت سے، مجرمانہ ہو، تیرے دو ناموں ہمارے کی قوت الفاظ سے، بھی، علی ہمارا اللہ کا سر نام ہے، جھکا ہوا بھی، ہمارے العزیز اندر کی العلی کیفیتوں اللہ کے کے دو ساتھ نام. ہم پڑھیں گے. اللہ تیرے اور دو یہ ناموں کی وہ برکت سے لفظ پڑھ میں رہے نے ہیں اپنے جو ارد جادو گرد کو، ایک حفاظت جنات کا کو، حصار نظر کر بد دیا، کو، بیماریوں حفاظت کو، کی دیوار تکلیفوں کر کو، دی. ایسی حفاظت کی حسدوں کے حصار اور حسد دیوار کو، اور جو ہماری کوئی دنیا کی کوئی رکاوٹیں، طاقت بندشیں توڑ ہیں، نہیں اور سکتی. ہماری کوئی اور دل میں کی نے مرادیں ہیں، ان جتنی سب بھی کے جادوئی لیے ہے چیزیں تھیں ان اللہم سب کے اوپر بسمک میں نے کہف رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اللہم اور جتنی بھی بسمک چیزیں تھیں کہف ان سب سے بندش لگا دی ہے. میں لگا نہیں سکتا تیرے نام کا ساتھ. اللہم بسمک بایاں کہف بایاں انگوٹھا کتمیر. کیوں پکڑا؟ اللہم بسمک کہف سب سے کتمیر. پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے کہف کتمیر. اللہم انسانی بسمک زندگی میں جو کہف جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی. اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ، ہماری راحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جسے میں نے اس وقت بھی کہا، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں عقل انسانی دنگ رہ جائے. اللہم بسمک یہ وہ عمل ہے، یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں، سے لے کر بدن وہ تک عمل جہاں ہے، تک ہاتھ اور یہ وہ پہنچتے ہیں، طاقتور چیزیں ہیں یہ پورے جو بظاہر بدن پہ سمجھ نہیں اس کو آتی. پھیریں گے. میں نے پھر کہا اور نا، صرف خود اپنے نہیں، بڑوں کو پڑھنا اپنے چھوڑ جو دیا، ہے گھر اپنے والوں اکابر کا بھی کی اس کتابیں میں پڑھنی چھوڑ دی، الحمدللہ اپنے تصور حضرات کو کریں گے. دیکھنا چھوڑ تو دیا. 313 انہوں نے بار علاج سورت کی راہوں میں کوثر کا کیسے عمل علاج کیے تھے، آج کا کون عمل سی ہے، تدبیریں تھیں، اس کو اور یاد کس کس رکھیے گا. طاقتور عمل کے ذریعے سے انہوں نے عمل گھرانے کیا. کو 10 بار ایک درویش تھے، سورت اخلاص کا لوگوں کو ہدیہ اللہ دیں گے. سکھاتے تھے. ایک جنگل بہت میں جا رہے تھے کام سفر بنتے میں ہیں، کہیں، تو اور ایک جگہ باقی جو ہے عمل میں نے رات پڑ آپ گئی، کی ایک خدمت میں درخت کے عرض نیچے کیے قیام ہیں. کیا. جب انشاءاللہ قیام کیا ہمیشہ تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے اور آپس میں باتیں برکتیں کر رہے ہیں. اور آنکھیں بند خیریں ہیں، آپ کان کے کھلے ساتھ ہیں. ہیں، یعنی نیند کھلی اللہ ہوئی پاک کی ہے. رحمت جاگتے سے، میں اللہ کے آواز آئی، فضل. ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑے، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی اگر دکھ آپ میں، کسی کسی موضوع پہ تکلیف میں، درس چاہتے کسی ہیں مشکل میں، تو کسی ہمیں پریشانی پچھلے میں، دفعہ بھی کسی آپ کو یہ ناکامی میں، سعادت دی تھی. کسی الجھن میں اس کو آپ مبتلا لکھ کے کریں، دیں کہ اس کو ہمیں مبتلا اس کریں. موضوع پہ درس دوسرا چاہیے. کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا موقع ہے. دے رہے ہیں. نہ میں اس کو تنگ کروں آپ گا. کسی ایسے موضوع کون پہ درس جاتے جاتے چاہتے کسی کو ہیں، انگلی لگا دی، درس چاہتے ہیں، کسی کے آگے پاؤں تو کر دیا، آپ پاؤں کے ضرور بل گر مجھے گیا. لکھ کر دیں کوئی کیا کر رہا ہے، کہ بعض اس لوگوں کا موضوع پہ مزاج ہوتا درس ہے، ہونا چاہیے. لوگوں کے مزاج میں یہ کمی ہے، انشاءاللہ شیاطین اس سے کا فائدہ مزاج ہوگا. ہی ہے. ہم اس سارے لیے جو کے اس سارے مزاج کا بندہ اس کو سیکھنے شیطان والے کہتے ہیں. ہیں. اور یہ معاشرے ہمارے میں کچھ بڑا اعلانات شیطان ہیں. آدمی، اس کا رمضان کام میں لوگوں کو رمضان تکلیف دینا المبارک ہے. کی خاص تو اس نے کہا ساتوں اس کو تصویر تکلیف نہ خانے دے. میں اچھا، یہ فیصلہ سن کن رہا اعمال ہے، یہ بابرکت سن رہا
پڑھنا ہے.
اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریف تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے، تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، 2 جنات ہیں، ایک شریف ہے ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے، اس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں، اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دے، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، ناک اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی،
مرشد کا آستانہ سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا، میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئی. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے. پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ. اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتاں. نوراتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا صحت مند تندرست مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا. یہ تھا نوراتاں. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ یہ نوراتوں میں لوگ آتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا. میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے میں نہ گیا. میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے. آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں. ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی. سکندر کے قلعے ہیں. سکندر کہاں کہاں آیا؟ نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. اس کی کرسی ہے. کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی. آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی. بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی. آپ اپنا واقعہ سناتے. وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا. جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو. ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکاریں.